بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ہم لوگوں کی گفتگو الموجز میں مقصد خامس یعنی 5ویں مقصد کی فصل چہارم کے بارے میں گفتگو پہنچی تھی۔ چوتھی فصل جو یہاں پر ذکر ہو رہی ہے اس میں اطلاق و تقیید کے ایک اہم بحث کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اطلاق کے اندر عمومیت اور شیوع کے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مقدمات حکمت کا سہارا لے۔ جب تک مقدمات حکمت نہیں ہوں گے آپ کسی کلمے کے اطلاق سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ مقدمات حکمت کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یہ مقدمات حکمت 3 ہیں۔ مصنف یہاں پر 3 چیزوں کو مقدمات حکمت کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ البتہ بعض جگہوں پر مقدمات حکمت کو 4 بیان کیا جاتا ہے، لیکن مصنف یہاں پر 3 ذکر کر رہے ہیں۔ اور درست یہ ہے کہ مقدمات حکمت میں جو بنیادی ترین چیزیں ہیں وہ 2 مقدمے ہیں، باقی بقایا جو 2 اور مقدمے ہیں وہ بھی انہی مقدمات کی طرف پلٹتے ہیں کہ ان مقدمات حکمت کی توضیح اور وضاحت اس طریقے سے ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو۔ متکلم چاہتا ہو کہ اپنی تمام مراد اور اپنی تمام غایت کو ذکر کرے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ کوئی بھی قید نہ ہو، یعنی متکلم نے اپنے مراد کہ جس کو مطلق کی صورت میں ذکر کیا اس کے برخلاف کسی قید کو ذکر نہ کیا ہو، نہ وہ قید متصل ہو نہ منفصل ہو۔ تیسرا مقدمات حکمت میں یہ ہے کہ قدر متیقن در مقام تخاطب نہ ہو، مقام تخاطب میں قدر متیقن بھی نہ ہو۔ چوتھا مقدمہ جو دوسری کتابوں میں ذکر ہے یہاں پر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انصراف بھی نہ ہو، کہ مصنف نے اس انصراف کی جانب مفہوم شرط کی بحث میں اشارہ کیا تھا، لہٰذا بہتر تھا کہ یہاں پر انصراف کو بھی ذکر کرتے، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا، ہم اشارہ کر دیں گے۔ مصنف کے اعتبار سے یہ 3 مقدمات حکمت ہیں۔ متکلم مقام بیان میں ہو، کوئی قید نہ ہو، قرینہ نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ قدر متیقن بھی مقام تخاطب میں نہ ہو۔ اچھا، ان تینوں کی وضاحت کیا ہے؟ ان تینوں کی توضیح اور وضاحت اس طریقے سے ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو۔ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال کے بعد انشاءاللہ اس مقام بیان ہونے کو ہم واضح کرتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ راستے میں ہوتے ہیں اور راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر جا رہا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہے۔ جیسے ہی آپ نے ڈاکٹر کو دیکھا تو آپ کو اپنا مرض یاد آ گیا۔ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ تکلیف ہے، کمر بہت زیادہ درد کرتی ہے، یا مثلاً آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سر میں اکثر درد رہتا ہے۔ اب بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام سے آیا ہے، آپ اپنے کام سے آئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کو فوراً آپ نے یہ کہا کہ آغا سر میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہے، تو ڈاکٹر نے پلٹ کر آپ کو کہا کہ آغا جان آپ کو دوائی لینی چاہیے، دوائی لے لیں۔
یہ جملہ ہوا اور پھر آپ چلے گئے، ڈاکٹر بھی چلا گیا۔ اب ڈاکٹر نے جو کہا کہ دوائی لینی چاہیے آپ کو، آپ دوائی لیں، دوائی کو مطلق طریقے سے اس نے ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ فلاں دوائی لو، فلاں دوائی لو، فلاں دوائی لو، ایسے نہیں کہا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو دوائی لینی چاہیے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ڈاکٹر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسٹور پر جائیں، جو آپ کا من کرے، جو بھی آپ کے دل میں آئے، آپ جا کر اس دوائی کو لے لیں۔ آیا ڈاکٹر کے کلام کا یہ مقصد ہے کہ آپ اسٹور پر جائیں، جو بھی آپ کو دوائی ملے وہ آپ لے لیں اور آپ کھا لیں؟ آپ کہیں گے نہ، ڈاکٹر کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ پلٹ کر آپ کو کہہ سکتا ہے آغا ڈاکٹر کا یہ مقصد کیسے نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے تو صرف دوائی کہا، ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا فلاں دوائی لو، فلاں دوائی لو، فلاں دوائی لو، ایسے تو ڈاکٹر نے نہیں کہا۔ ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو دوائی لینی چاہیے، ڈاکٹر نے تو کلام کو مطلق ذکر کیا ہے، تو میری مرضی ہے جو بھی دوائی لوں۔ لیکن سب عقلاء آپ کو یہ کہیں گے کہ نہ بابا، ڈاکٹر یہاں پر صرف اس مقام میں تھا کہ آپ کو کہے کہ اس درد کی دوائی لینی چاہیے، بس یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن کون سی دوائی لینی چاہیے، کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، یہ اسی وقت آپ کو ڈاکٹر بتائے گا جب آپ ڈاکٹر کی کلینک پر جائیں گے، جب آپ ڈاکٹر کو خصوصیت سے دکھانے جائیں گے، وہاں پر ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا، چیک اپ کے بعد جو نسخہ لکھے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر آپ کو کون سی دوائی کی بات کر رہا ہے۔ بازار کے اندر تو ڈاکٹر فقط اس مقام میں ہے کہ وہ آپ کو بیان کرے کہ بھئی دوائی لینی چاہیے، بس یہ کہا، ولو ان کے کلام کو اس نے مطلق ذکر کیا ہے، لیکن آپ اس کے اطلاق سے تمسک نہیں کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر کا کبھی بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی دوائی لو۔ ڈاکٹر صرف اصل یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں دوائی لینی چاہیے، یہ ہر کوئی بندہ سمجھتا ہے۔ لیکن جب آپ ڈاکٹر کے پاس کلینک پر جاتے ہیں، وہ آپ کا چیک اپ کرتا ہے اور اب آپ کو لکھ کر دیتا ہے کہ جاؤ جا کر فلاں دوائی لو۔ اگر اس نے کہا فلاں دوائی لو تو اب آپ کی مرضی ہے کہ فلاں دوائی آپ اس اسٹور سے لیں، اس اسٹور سے لیں، اس اسٹور سے لیں، اس اسٹور سے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن وہ بازار والی صورت میں آپ اس کے کلام کے اطلاق سے تمسک نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے اصلاً بابا وہ تو اس چیز کو بیان ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا نا، کون سی دوا لوں، وہ تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دوائی لے۔ اگر اس مثال کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا تو اب آتے ہیں پہلے مقدمے کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ متکلم کو مقام بیان میں ہونا چاہیے، متکلم کو مقام بیان میں ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ یعنی واقعاً متکلم اس طرح ہو کہ وہ اس ضمن میں اپنے تمام مقصود کو بیان کرنے کے در پہ ہو۔ یعنی جیسے ہماری مثال میں ڈاکٹر کلینک میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر وہ مریض سے پوچھتا ہے اور اس صدد میں ہوتا ہے، اس کے در پہ ہوتا ہے کہ اس کے مرض کے مطابق اس کو دوائی لکھ کے دو۔ ایسے نہ ہو کہ متکلم مقام اجمال اور مقام احمال میں ہو۔ مقام اجمال اور مقام احمال یعنی سربستہ ایک بات کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر نے آ کر ڈاکٹر نے بازار میں بات کی تھی، ڈاکٹر نے جو بازار میں کہا تھا کہ بابا تمہیں دوائی لینی چاہیے، وہاں پر وہ ایک سربستہ اور کلی بات کرنا چاہتا ہے کہ مرض کی دوائی لینی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں مقام اجمال، مقام احمال، یا آپ اس کو کہیں مقام تشریع، فقط قانون آپ کو کلی طور پر بتانا چاہتا ہے، لیکن اس صدد میں نہیں ہے کہ اس کی طول و تفصیلات کو آپ کو بیان کرے، اس صدد میں نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اطلاق کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسی وقت مولا کے کلام سے تمسک کر سکتے ہیں، اطلاق سے، جب آپ کو محرز ہو جائے کہ مولا یہاں پر واقعاً اپنے مقصد کی تفصیلات کے بیان کرنے کے در پہ ہے۔ وہاں پر ہم کہیں گے کہ مولا بھائی اپنی مراد کو بیان کرنے کے مورد میں تھا، وہ تمام تفصیلات کو بیان کر رہا تھا۔ اب جب اس نے تفصیلات بیان نہیں کی ہیں، کلام کو مطلق ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مقید مولا کا مقصود نہیں ہے۔ لیکن اگر مقام بیان ہمارے لیے احراز نہ ہو، بلکہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ مولا جو یہاں پر بات کر رہا ہے، مولا کی یہ بات ایک سربستہ ہے، صرف قانون ہے، کلی گوئی کے بیان کرنے کے مقصد میں، ابھی تفصیلات کو ذکر نہیں کرتا، تو اس صورت میں آپ کو
حق نہیں ہے کہ آپ آئیں اور کہیں کہ میں مولا کے کلام کے اطلاق سے استفادہ کرتا ہوں، نہ۔ مثال دوں مثال یہاں پر مصنف نے 2-3 مثالیں دی ہیں۔ مولا کہتا ہے کہ الغنم حلال، صحیح ہے، گوسفند، بھیڑ بکریاں، یہ جو جانور ہے یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اچھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر گوسفند نعوذ باللہ موتوعہ واقع ہو، کسی نے اس کے ساتھ وطی کی ہو، تو وہ گوسفند بھی حلال ہے، یا نعوذ باللہ گوسفند یا بھیڑ بکری کوئی جانور غصبی ہو آپ کے پاس، کسی کا چرا کر لے کر آئے، آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں الغنم حلال، مولا نے مطلقاً کہا ہے کہ غنم آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس سے تمسک کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہ، یہاں پر اس اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا جو یہ جملہ کہہ رہا ہے الغنم حلال، یعنی حرام جانوروں کے مقابلے میں حلال جانوروں کی بات کر رہا ہے مولا، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے؟ اگر نعوذ باللہ اس بھیڑ بکری کے ساتھ، جانور کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ انسان وطی کرے تو پھر بھی وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اگر کسی نے غصب کر لیا ہے تو پھر بھی وہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم کہیں گے کہ مولا تو ان تفصیلات کے بیان کرنے کے صدد میں نہیں تھا، مولا تو ان تفصیلات کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مولا تو صرف یہ بیان کر رہا تھا کہ حرام جانوروں کے مقابلے میں یہ حلال جانور ہے، لیکن اس کے شرائط کیا ہے؟ خود دیکھیے، وہ دوسرے مقام پر امام نے بیان کیے، مولا نے دوسرے مقام پر بیان کیے، لہٰذا یہاں پر کہا جائے گا الغنم حلال، ان کے اطلاق سے تمسک آپ نہیں کر سکتے کہ موتوعہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، جس کے ساتھ کسی نے وطی کی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، نہ، بلکہ مولا فقط اور فقط اصل حکم کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس کی تفصیلات کے بیان کرنے کے صدد میں نہیں ہے۔ اطلاق کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ احراز کریں، آپ کے لیے محرز ہونا چاہیے کہ مولا ان تفصیلات کے بیان کرنے کے مقام میں بھی ہے، یہ اہم ترین چیز ہے۔ یا مثلا ایک اور مثال دوں میں آپ کو، مولا کہتا ہے احل لکم الطیبات، ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو طیبات ہیں وہ آپ کے لیے حلال قرار دی گئی ہے۔ اچھا، طیبات خبائث کے مقابلے میں، اچھا ان طیبات میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اگر ایک چیز ہے مثلا ہلکا سا نجاست کا کوئی چھینٹا اس کو لگ گیا، تو آیا اس صورت میں بھی میں اسی نجاست کے ساتھ اس کو کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا؟ آپ کہیں گے مولا نے تو کہا کہ احل لکم الطیبات، یہ تو طیبات میں اللہ ایک قطرہ نجاست کا، اس سے کوئی طیبات خبیث تھوڑی بنتی ہے، آپ ایسے کہیں، خوب احل لکم الطیبات کے اطلاق سے ہم استفادہ کرتے ہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ نہ میری جان، یہاں پر آپ اس کے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ احل لکم الطیبات اصل حکم کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے وہ اس مقام بیان میں نہیں ہے مولا۔ یا مثلا ایک اور مثال جو مصنف یہاں پر دیتے، احل لکم صید البحر، دریا کا شکار آپ کے لیے حلال ہے۔ اچھا، دریا کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو میں شکار کروں وہ میرے لیے حلال ہے، کیونکہ صید البحر تو مطلق ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہ میری جان، یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ مولا اصل سربستہ طریقے سے کہتا ہے کہ بابا دریا میں سے جو آپ شکار کرتے ہیں وہ بھی حلال ہے، لیکن ان میں سے حلال چیزیں کون سی ہیں، حرام چیزیں کون سی ہیں، یہ تفصیلات اس مقام میں مولا بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔ مولا صرف ابھی اصل اس حکم کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی دریا کا شکار بھی حلال ہے، لیکن اس کے شرائط کیا ہیں، تفصیلات کیا ہے، اس کو تو مولا بیان نہیں کر رہا۔ تو یہ اہم نقطہ ہے کہ پہلا مقدمہ اطلاق میں یہ ہے کہ آپ کے لیے محرز ہونا چاہیے، آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ مولا ان تمام جہات اور تفصیلات کے بیان کرنے کے صدد ہے، ان کے در پہ ہے کہ ان تفصیلات کو میں بیان کروں، اس کو احراز کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ احراز نہیں ہوگا تو آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ میں نے اتنی مفصل وضاحت کی ہے تاکہ اچھے طریقے سے سمجھے
کیونکہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ اس نقطے کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے، لہذا اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اہم چیز ہے، اطلاق کے اندر آپ کو اس نقطے سے تمسک کرنا ہوتا ہے نا، اطلاق سے، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مولا اس تفصیلات کے بیان کرنے کے در پہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ مولا مقام بیان میں ہو، نہ کہ مولا فقط اصل تشریع کو بیان کر رہا ہے۔ اصل تشریع یعنی سربستہ حکم بیان کر رہا ہے، جیسے وہ ڈاکٹر بازار کے اندر سربستہ طریقے سے حکم بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا تمہیں دوائی لینی چاہیے، تفصیلات مطلب میں وہ بتاتا ہے، اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ پہلا مقدمہ کہ اطلاق کے اندر اہم مقدمہ ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مطلق سے آپ اس وقت استفادہ کر سکتے ہیں جب مطلق کے خلاف کوئی قید نہ ہو۔ اگر مطلق کے خلاف کوئی قید ذکر ہوئی ہے کلام میں، چاہے متصل طریقے سے یا منفصل طریقے سے مولا نے بعد میں ذکر کیا ہے، تو آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر قید متصل ہو اس صورت میں تو پھر مطلق اطلاق میں ظہور ہی نہیں رکھے گا، بلکہ اس کا پہلے ہی مرحلے میں ظہور کس میں آ جائے گا؟ اسی مقید میں ہوگا۔ لیکن اگر مقید منفصل ہے تو وہاں پر جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگرچہ ارادہ استعمالی کے لحاظ سے اس کا ظہور اطلاق میں ہے، لیکن مقید منفصل آ کر کہے گا کہ مولا کی مراد جدی یہ مقید ہے نہ کہ مطلق ہے۔ لہذا کلام کے اندر اگر قرینہ ہوگا، قید کو ذکر کرے گا، چاہے وہ متصل ہو یا منفصل ہو، تو بھی آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ یہ بھی واضح اور روشن ہے۔ اچھا، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مقام تخاطب میں قدر متیقن نہ ہو۔ دیکھیں، اس قدر متیقن کو بھی سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اس مثال کو اگر اچھے طریقے سے سمجھیں تو قدر متیقن بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ میاں بیوی ہے، گھر میں رہتے ہیں، شوہر کی عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ شوہر اپنی بیوی سے پانی مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، گرم پانی کبھی بھی نہیں پیتا۔ حتیٰ سردیوں میں بھی کتنی بھی سردیاں ہو جائیں وہ پانی ٹھنڈا پیتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہے، پاکستان میں یہ شاید تھوڑا سا عجیب لگتا ہو، لیکن ایران میں ہم دیکھتے ہیں جنوری میں سرد ترین ایام ہے، لیکن بعض لوگ ہیں کہ وہ لوگ گرم پانی نہیں پیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ اتفاق سے یہ ایسے کہیں کہ یہ مرض ہمیں بھی لاحق ہے کہ گرم پانی اچھا نہیں لگتا، ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ بعض دوستان جو مباحثے کے لیے آتے ہیں، حتیٰ جنوری کے مہینے کے اندر بھی جب وہ پانی مانگتے ہیں تو ہم فریج سے پانی لا کر ان کو دیتے ہیں، تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ آقا آج کے دنوں میں بھی آپ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو عرض کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں گرم پانی اچھا نہیں لگتا، ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ہمیشہ۔ تو اگر ہمیشہ وہ ٹھنڈا پانی پیتا، اس کی بیوی کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اب اگر گھر میں آیا یہ اور اپنی خانم کو کہا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے پانی لے کر آئیں، اس نے کہا کہ میرے لیے پانی، جئنی بماء، پانی لے کر آؤ، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ خانم کو کون سا پانی لانا چاہیے، بیوی کو کون سا پانی لانا، کوئی بھی پانی لے کر آئے یا نہ یہاں پر خصوصیت سے ٹھنڈا پانی لے کر آئے؟ آپ کہیں گے کہ ان کو ٹھنڈا پانی لانا چاہیے۔ پلٹ کر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی کیوں ٹھنڈا پانی لانا چاہیے؟ اس نے تو کہا جئنی بماء، پانی لے کر آؤ۔ پانی تو مطلق ہے، ٹھنڈے کو بھی شامل ہے، گرم کو بھی شامل ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں خصوصیت سے ٹھنڈا پانی؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ ان دونوں کے مابین یہ چیز مسلم ہے، ان کو پتا ہے، خانم کو بھی پتا ہے، شوہر کو بھی پتا ہے، شوہر کو بھی پتا ہے جب بھی میں پانی کہوں گا پینے کے لیے یعنی ٹھنڈا پانی، خانم کو بھی پتا ہے کہ میرا شوہر جب پانی پیتا ہے تو ٹھنڈا پانی پیتا ہے، لہذا ان دونوں کے اندر یہ چیز ان دونوں کے پاس مسلم ہے کہ یہ پینے کے لیے پانی مانگے گے یا نہ ٹھنڈا مانگے گے۔ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ متکلم اور مخاطب کے درمیان مقام تخاطب میں ایک قدر متیقن ہے، اسے کہتے ہیں قدر متیقن در مقام تخاطب، کہ دونوں کے درمیان انڈرسٹوڈ ہے، مشخص ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔
لہذا اگر وہ کلام کو مطلق بھی کہیں گے تو کلام کدھر جائے گا؟ اسی مقید کی طرف جائے گا، کیونکہ قدر متیقن موجود ہے۔ اس قسم کی قدر متیقن بھی نہیں ہونی چاہیے کلام میں۔ اگر اس قسم کی قدر متیقن ہوگی کلام میں تو بھی آپ کلام کے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو قدر متیقن ہے اس کی بازگشت اور اس کا بھی پلٹنا حقیقت میں دوسرے مقدمے کی طرف ہے۔ یہ قدر متیقن گویا کہ مخاطب اور متکلم کے درمیان ایک قرینے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب بھی متکلم کہتا ہے تو بس اسی نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو مقدمات حکمت میں سے تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ قدر متیقن در مقام تخاطب نہ ہو، کیونکہ قدر متیقن کے کچھ اور اقسام ہیں کہ میں ان اقسام کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہاں پر مراد جو مضر ہے اطلاق کے لیے وہ یہ ہے کہ مخاطب اور متکلم کے درمیان مقام تخاطب میں قدر متیقن نہ ہو۔ اچھا، کیونکہ یہ قرینہ حالیہ کی منزلت پر ہے۔ ادھر سے مخصص متصل اور منفصل کو ہم قرینہ لفظیہ کہہ رہے تھے اور یہ قرینہ حالیہ کی منزلت پر ہے۔ خلاصہ کلام فتلخص، ہمارے پاس کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ مقدمات حکمت تین ہے، جب تک ان کو آپ احراز نہیں کرتے تب تک آپ مولا کے کلام کے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ پہلا مقدمہ جو اہم ترین مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ مولا مقام بیان میں ہے، نہ کہ مولا یہاں پر صرف اور صرف اجمالاً و احمالاً و تشریعاً بیان کر رہا ہے، نہ صرف سربستہ حکم نہیں بیان کرنا چاہتا، تمام طول و تفصیلات کے بیان کرنے کے در پہ ہے۔ یہ آپ کے لیے محرز ہونا چاہیے، ایک مقدمہ۔ دو، اطلاق کے خلاف کوئی قید نہ ہو۔ تین، اطلاق کے خلاف قدر متیقن در مقام تخاطب نہ ہو۔ یہ مقدمات حکمت کا خلاصہ۔ آخر میں ایک نقطہ تتمیمن کے عنوان سے، آغا ہم لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ مولا یہاں پر مقام بیان میں ہے یا مقام تشریع میں ہے؟ سربستہ حکم بیان کرنا چاہ رہا ہے یا مقام بیان میں ہے؟ یہ ہم لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ کہتے ہیں یہاں پر اصل اکلائی ہے کہ جہاں پر آپ کو شک ہو کہ مولا مقام بیان میں ہے یا فقط سربستہ حکم بیان کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر اصل اکلائی یہ ہے کہ مولا وہاں پر مقام بیان میں ہے۔ اگر کوئی قرینہ مقام بیان کے خلاف نہ ہو تو اصول یہ ہے کہ مولا وہاں پر مقام بیان میں ہے۔ اچھا، عبارت کو دیکھیں، انصراف کے بارے میں بعد میں اشارہ کرتا ہوں، اس بات کو پڑھ لیں کتاب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الرابع، مقدمات الحکمہ، حکمت کے مقدمے۔ دیکھیں اس کو مقدمات حکمت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی متکلم حکیم ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے کلام سے آپ اگر اطلاق کو استفادہ کرنا چاہیں تو ان نکات کا لحاظ کرنا پڑے گا، اور ہم لوگ کرتے ہیں۔ الاحتجاج بالاطلاق لا یتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمہ، فرماتے ہیں اطلاق کے ساتھ احتجاج کرنا کہ آپ آئیں اور اطلاق کو دلیل قرار دیں، اس اطلاق سے احتجاج کرنا تمام نہیں ہوگا مگر یہ کہ مقدمات حکمت تام ہونے چاہیے۔ آگاہ یہ اطلاق کی بات بہت زیادہ عام ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ علم اصول میں تمام مباحث سے عام ترین مباحث یہ مباحث اطلاق ہے، کہ انشاءاللہ آپ جب فقہ استدلالی پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس اطلاق کے بعض کی کتنی اہمیت ہے۔ اکثر جو اس وقت ہمارے ہاں جو مسائل آتے ہیں ان مسائل کو کیسے حل کرتے ہیں آپ؟ مثلا بینکنگ کے مسائل، تجارت کے، آئے دن نئے نئے معاملات آتے ہیں۔ خوب ان نئے نئے معاملات کے بارے میں تو آپ کے پاس خصوصی دلیل نہیں ہے، آپ کس سے استفادہ کرتے ہیں؟ آپ ادلہ کے اطلاقات سے استفادہ کرتے ہیں، عام ترین چیز ہے۔ لہذا الاحتجاج بالاطلاق لا یتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمہ، فرماتے اطلاق سے احتجاج کرنا تام نہیں ہوگا مگر یہ کہ مقدمات حکمت تام ہو۔ وہ مقدمات حکمہ الحاکمت علی ان ما وقع تحت
دائرۃ طلب تمام الموضوع للحکم، کہ مصنف نے اطلاق کی یہ تعریف کی تھی کہ جو مقدمات حکمت حکم کرنے والے ہیں کہ جو دائرہ طلب میں آیا ہے وہ تمام موضوع ہے حکم کے لیے۔ مطلق کی تعریف مصنف نے یہ کی تھی کہ جو بھی دائرہ طلب میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ تمام موضوع ہے۔ وَهَذَا هُوَ السِّرُّ لِحَاجَةِ الْمُطْلَقِ إِلَى تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ، کیونکہ اطلاق سے احتجاج مقدمات حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہی سبب ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ مطلق مقدمات حکمت کی طرف محتاج ہیں۔ مقدمات حکمت کے بغیر آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سلطان العلماء سے پہلے والے علماء کے مبنا کو تو نہیں مانتے جو کہتے تھے کہ مطلق کے معنی موضوع اللہ کا جز ہے اطلاق، نہ اس کو تو ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا کہ مطلق یا اس میں جنس ماہیت محملہ کے لیے وضع ہے، فقط اس طبیعت کے لیے وضع ہے، اطلاق کو قرائن حکمت سے سمجھتے ہیں۔ فنقول ان مقدمات الحکمہ عبارت، ہم کہتے ہیں کہ مقدمات حکمت یہ ہے: ایک، کون المتکلم فی مقام بیان تمام مرادی، کہ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ متکلم کس مقام میں ہو؟ متکلم اس مقام میں ہو کہ وہ اپنے تمام مراد کو بیان کرنا چاہتا ہے، تمام مراد کو بیان کرنے کے صدد میں ہو، اس مقام پر ہو۔ لا فی مقام الاحمال ولا الاجمال، نہ کہ وہ مقام احمال میں ہو نہ کہ وہ مقام اجمال میں ہو۔ ان دونوں کا فی الحال آپ ترجمہ یہ سمجھے کہ وہ سربستہ حکم بیان کرنے کے صدد میں نہ ہو، سربستہ طریقے سے حکم بیان کرنے کے در پہ نہ ہو، جیسے وہ ڈاکٹر بازار میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں دوائی لینی چاہیے، یہ مقام اعمال اور مقام اجمال ہے، سربستہ حکم بیان کرنا چاہ رہا۔ لیکن تفصیلی طریقے سے احمال اور اجمال میں فرق کیا ہے، یا مجمل و مبین کے بحث میں بیان کروں گا، یا بعد والی کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔ احمال کا تعلق مقام ثبوت کے ساتھ ہے اور اجمال کا تعلق مقام اثبات کے ساتھ ہے، کہ تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ مجمل کے بحث میں کروں گا، مجمل اور مبین میں۔ فی الحال اتنا سمجھے مقام اعمال اور مقام اجمال یعنی سربستہ حکم بیان کرنا نہیں چاہتا۔ دو، انتفاع ما یوجب التقیید، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ جو قید لگانے کا باعث بنے وہ بھی کلام میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی قرینہ متصلہ اور منفصلہ نہ ہو کلام میں۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر دل چاہے تو یوں کہہ دو، عدم نصب القرینۃ علی القید، قید پر اس نے کوئی قرینہ بھی ذکر نہ کیا ہو۔ تین، انتفاع القدر المتیقن فی مقام التخاطب، مقام تخاطب میں قدر متیقن نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ مطلق کے مختلف حصے ہیں، ان میں سے ایک خاص حصہ متکلم اور مخاطب کے درمیان انڈرسٹوڈ ہے، مشخص ہے، نہ ایسے نہ ہو۔ المقدمۃ الاولی، فالمتکلم قد یکون فی مقام بیان اصل الحکم، کبھی کبھار متکلم کیا ہوتا ہے؟ اصل حکم کو بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی سربستہ حکم بیان کرنا چاہتا ہے۔ من دون نظر الی الخصوصیات والشرائط، خصوصیات اور شرائط کی طرف اصلاً کوئی نگاہ نہیں ہے۔ کہ بہترین مثال جو میں نے عرض کیا وہی ڈاکٹر کی ہے، کہ بازار میں بیٹھا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ دوائی لینی چاہیے۔ مثل قولہ تعالی احل لکم الطیبات، یہاں پر اصل حکم کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ طیبات صاف ستھری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ احل لکم صید البحر، اب آپ کے لیے دریا کا شکار حلال ہے۔ یا فقیہ آ کر ایک کہتا ہے الغنم حلال، صحیح ہے کہ بھیڑ بکری آپ کے لیے حلال ہے۔ فالجمیع فی مقام بیان اصل الحکم، سب کے سب یہاں پر اصل حکم کو سربستہ بیان کرنا چاہتے ہیں، لا فی مقام بیان خصوصیات، ان کی خصوصیات کے بیان کرنے کے مقام میں نہیں ہے۔ فلا یصح التمسک بامثال هذه الاطلاقات عند شک فی الجزئیت والشرطیہ، تو اب یہاں پر ان جملات کے اطلاقات سے آپ تمسک نہیں کر سکتے اگر آپ کو کسی شے کی جزئیت میں یا شرطیت میں شک ہو جاتا ہے، اور آپ آ کر کہیں کہ آغا ہم یہاں پر اس کے اطلاق سے تمسک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر آپ نہیں کر سکتے،
کیونکہ اصلاً ان خصوصیات کو بیان نہیں کرا، تفصیلات کو آپ کہیں کہ یہ جز ہے یا جز نہیں ہے، یہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے، نہ، اس کے لیے نہیں ہے۔ مثلاً شکار کے لیے بھئی کیا ہونا چاہیے، شکار کرتے وقت بسم اللہ کہنی ہے نہیں کہنی، یہ جز ہے یا شرط ہے، کیا ہے؟ آپ کہیں کہ نہ، ان کی ضرورت نہیں، ہم احل لکم صید البحر سے کے اطلاق سے استفادہ کرتے۔ کوئی بندہ کہے گا کہ نہ آقا جان، یہاں پر آپ اس اطلاق سے استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر سربستہ حکم بیان ہو رہا ہے، نہ کہ اس کی طول و تفصیل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، وقت یکون فی مقام بیان کل ما له دخل فی الموضوع، لیکن کبھی کبھار متکلم فالمتکلم قد یکون فی مقام بیان اصل الحکم پر عطف ہو رہا ہے، وقد یکون فی مقام بیان کل ما له دخل فی الموضوع، کبھی کبھار متکلم کیا کرتا ہے، مقام بیان میں ہوتا ہے تمام ان خصوصیات کے بارے میں کہ جو خصوصیات موضوع کے اندر دخالت رکھتی ہے، من الاجزاء و شرائط ما لو دخل، ان کو بیان کرا، وہ اجزاء اور شرائط جتنے بھی ہیں ان کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ فَإِذَا سَكَتَ عَنْ بَيَانِ جُزْئِيَّةِ شَيْءٍ، جب مقام بیان میں ہو اور کسی شے کے مثلا جزئیت کا تذکرہ نہ کرے، او شرطیت یا اس کی شرطیت کا تذکرہ نہ کرے، تو نستکشف، ہم لوگ کشف کریں گے کہ انہو غیر دخیل فی الموضوع، آقا جان یہ چیز جزئیت یا شرطیت کے عنوان سے اس شے کے اندر دخالت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر جز یا شرط ہوتا اور مقام بیان میں بھی ہے تو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ بیان نہیں کیا، مقام بیان میں بھی ہے، یعنی جز اور شرط نہیں ہے۔ وعلى ذلك انما يصح التمسك في نفي الجزئية والشرطية بالاطلاقات الواردة لبيان الموضوع باجزائه وشرائطه دون ما كان في مقام الاجمال والاهمال۔ کہتے ہیں اس بنا پر آپ اطلاقات سے تمسک اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے لیے روشن ہو کہ مولا جزئیات، شرائط ان تمام کے مقام بیان میں تھا، لیکن پھر بھی مولا نے شرطیت کے عنوان سے ذکر نہیں کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فلاں چیز جز نہیں ہے، آپ اس وقت اس اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ کے لیے مورز نہ ہو کہ وہ مقام بیان میں نہیں تھا بلکہ مقام اجمال میں تھا، مقام سربستہ میں تھا، تو وہاں پر آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کہ نیچے خود مثالیں دیتے اس میں اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ وَعَلَى ذَلِكَ إِنَّمَا يَصِحُ، اس بنا پر کہ مقام بیان میں ہونا ضروری ہے، کہتے صرف اور صرف درست ہوگا تمسک کرنا فی نفی الجزئیت و شرطیہ، کسی شے کی جزئیت میں شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ جز ہے یا جز نہیں ہے۔ مثال، آپ عقد بیع کر رہے ہیں، لیکن بیع آپ نے صیغے کے ذریعے سے جاری نہیں کی، نہ آپ نے ایجاب کیا نہ آپ نے قبول کیا، بلکہ ایسے آپ نے پیسے رکھے اور اس نے سامان دیا اور آپ نے بھی سامان اٹھا لیا اور آپ نے پیسے اس کو دے دیے، تو آیا یہ بیع درست ہے یا درست نہیں ہے؟ یہاں پر اس عقد کے اندر صیغہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہ، بیع کے اندر صیغہ ضروری نہیں ہے، اگر صیغے سے کرو تو ٹھیک ہے، اگر صیغے کے بغیر کرو یعنی معاطات کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم احل اللہ البیع کے اطلاق سے تمسک کرتے ہیں۔ احل اللہ البیع یعنی خدا نے تمہارے لیے بیع کو حلال قرار دیا، مطلق ہے، چاہے وہ بیع بالصیغہ ہو یا بیع بالعمل ہو، دونوں کو شامل ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ایک شے کی جزئیت کی نفی کے لیے، کس شے کی جزئیت کی نفی؟ کہ صیغہ ضروری نہیں ہے، صیغے کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس کی جزئیت کے رد پر آپ تمسک کس سے کر رہے ہیں؟ احل اللہ البیع سے، آپ اطلاق سے تمسک کرتے ہیں۔ بھائی کوئی بندہ کہہ رہا ہے مقام بیان میں ہے مولا، جی بالکل اہلیت کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ التَّمَسُّكُ فِي نَفْيِ الْجُزْئِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ بِالْإِطْلَاقَاتِ، کہتے ہیں درست ہوگا کسی شے کی جزئیت یا شرطیت کے نفی کے لیے تمسک کرنا اطلاقات سے صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، بالاطلاقات الواردۃ لبیان الموضوع، وہ اطلاقات کے جو موضوع کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، باجزائہ و شرائطہ، وہ اطلاقات جو اجزاء اور شرائط کے ساتھ موضوع کو بیان کرنے کے لیے آئے،
ان اطلاقات سے آپ تمسک کر سکتے ہیں، دون ما کان فی مقام الاجمال والاحمال، لیکن ان اطلاقات کے ساتھ آپ تمسک نہیں کر سکتے جو اصل حکم کو سربستہ طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اطلاقات جو تمام جزئیات کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنے آئے تھے اس سے آپ تمسک کر سکتے ہیں۔ فَإِن تَرَكَ بَيَانَ مَا هُوَ الدَّخِيلُ فِي الْغَرَضِ قَبِيحٌ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، کہتے ہیں کہ اب اگر اس جگہ پر مولا اس قید کو ذکر نہ کرتا جو اس کی غرض میں دخیل ہے، تو پہلی صورت میں یعنی وہ اطلاقات جو تمام جزئیات اور تفصیلات کو بیان کرنے کے صدد میں، اس جگہ پر ایک ایسی قید کو متکلم ذکر نہ کرے جو اس کی غرض میں دخیل ہے تو یہ کبھی ہوگا۔ لیکن اگر ایسا اطلاق ہے جو سربستہ حکم کو بیان کرنا چاہتا ہے، اگر وہاں پر متکلم ایک ایسی قید کو ذکر نہ کرے جو اس کی غرض میں دخیل ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تفصیلات تو بعد میں بتائے گا نا۔ فَإِن تَرَكَ بَيَانَ مَا هُوَ الدَّخِيلُ فِي الْغَرَضِ قَبِيحٌ فِي الْأَوَّلِ، یعنی وہ اطلاقات کے جو وارد ہوئے موضوع کے اجزاء و شرائط کو بیان کرنے والی صورت میں، دون ثانی یعنی جب مقام اجمال اور سربستہ میں ہو، مثل قول سبحانہ، جیسے خدا نے متعلقہ یہ قول فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، میں تو چاہ رہا تھا کہ اس کو تمام کر لوں، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کو کل پر چھوڑتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔